أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ سب بھی ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین. سامعین محترم، آج ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں. دوسرے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی اس میں پہلی آیت ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو، ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. سامعین محترم، یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر، مطلب حضور چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اس کو تبدیل کر دیا. جو حضور چاہتے تھے نا کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو بیت المقدس کی بجائے، تو پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے ذل قبلتین، یعنی دو قبلوں والا ہونا. یہ تمام انبیاء کرام جو ہے نا وہ جانتے تھے اور انہوں نے اپنی امتوں کو بتایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی جو دلیل تھی نا وہ بھی انہوں نے یہ لوگوں کو، اپنی امت والوں کو بتائی تھی. اب اس لیے انہیں بیوقوف کہا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں کہ جو بے جا اعتراضات کرتے ہیں نا دین پر، پتہ ان کو ہوتا نہیں ہے، پڑھا انہوں نے کچھ ہوتا نہیں ہے، اور پھر دین اسلام پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور اس پر بے جا اعتراض کرے وہ احمق اور بے وقوف ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملوں میں کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو. آج کل کے دور میں آپ دیکھ لینا تو لوگ مطلب شراب، سود، پردے حیا، اسلامی نظام وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں. صحیح ہے. اور یہی لوگ جو ہیں کیا اس سے کہتے ہیں جتنی اسلام نے جن جن چیزوں سے روکا ان سے آپ کو مطلب نفرت دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی اسلام نے تو غلط کیا، ہمیں زیادہ پتہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بیوقوف کے نام سے یاد کر رہا ہے. اچھا جی، یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ جو ہے نا وہی جو ہم جہاں پہ جاتے ہیں قبلہ کعبہ حرم شریف وہی قبلہ رہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا. نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے کا ہوتا رہا ہے، بیت المقدس کا کبھی بھی حج نہیں ہوا. اور اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھئی کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بندے کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. صحیح ہے نا، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں. اور اے حبیب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون محبوب آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھے. اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے. یعنی یہ مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کو سب سے بہترین امت بنایا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، اسی لیے حضور کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے زیادہ
افضل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہوگی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور دوسری کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہوگی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، مطلب کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ گواہ ہے۔ جی امت میں بھی وہ لوگ جو کہ نیک صالحین پاک باز لوگ ہیں نا جو امت کے، وہ ان کی جو اپنی زبان سے بیجا غیر شرعی کلمات نہیں نکالتے، جو کسی کا حق نہیں کھاتے نا، یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اور کس بات کی گواہی دی جائے گی؟ کہ جو پچھلی امتیں ہیں وہ آئیں گی، وہ کہیں گی کہ جناب ہمیں تو ہمارے انبیاء کرام نے تبلیغ نہیں فرمائی، تو وہاں پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ کہے گی کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرمائی ہے۔ اس طرح وہ کہیں گی کہ جناب امت محمدیہ کو کیسے معلوم ہوا، یہ تو ہم سے بھی بہت بعد میں آئے تھے، ان کو کیا پتا۔ تو چنانچہ امت محمدیہ سے پھر پوچھا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو کہ انہوں نے انبیاء کرام نے اپنے فرائض نبھائے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن پاک نازل ہوا تو ان کے ذریعے سے ہمیں یقینی طور پر ہم جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ رسول وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ تو تفسیر میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے اپنی ہر امتی کے دینی رتبے کو جانتے ہیں، اس کے دین کی کیا حقیقت اخلاص ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں، اور اس چیز سے بھی واقف ہیں کہ جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گناہ بھی معلوم ہیں، ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق۔ یہ دیکھیں جی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کتنا زیادہ علم عطا فرما دی۔ دیکھیں کوئی اگر کسی بات کو جانتا ہوگا تو اس کے متعلق گواہی دے گا نا، تو روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتوں کے احوال کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک جو ہے موجود ہے نا، ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگوں کے جو مقامات بیان کیے ان سب کو ماننا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ محبوب ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار جانا دیکھ رہے ہیں، محبوب اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار آسمان کو دیکھنا اور اللہ سے چاہنا، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس پر نماز کو دوران آیت کریمہ نازل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن پاک میں مطلب ماشاءاللہ سے بیان کیا گیا۔ اچھا سامعین محترم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو پسند فرماتا ہے، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں محبوب آپ کی خوشی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے ہیں۔
دیکھیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے کیا کیا معاملات کیے نا. کسی طرح آپ کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف کیے گئے اور ہوں گے بھی آگے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے, پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلیں, میلیں جو ہوتی ہیں نا میرے دل کی دھلیں گے, خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. رضا پل سے اب وجد کرتے گزرے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ محبوب جو آپ کی خوشی ہے بس وہی میری خوشی ہے. جی آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہاری قبلے کی پیروی نہ کریں گے, اور نہ تم ان کی قبلے کی پیروی کرو. وہ آپس میں بھی ایک دوسرے قبلے کے تابع نہیں ہے. اور اے سننے والے اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا. سامعین محترم دیکھیں کہ یہ جو یہودی تھے نا, ان کو سب کچھ معلوم تھا اور ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ تبدیل فرمائیں گے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی کس وجہ سے, صرف دشمنی اور حسد کی وجہ سے وہ ایسا انہوں نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا. اس سے معلوم ہوا کہ حسد جو ہے نا بڑی خبیث شے کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بغض رکھا اپنے دل میں, اور وہ دیکھیں وہ مرتے دم تک ہدایت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. اس آیت میں یہودیوں کی قبلے کی پیروی سے منع کیا گیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا, لہٰذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے قبلے کی طرف رخ کریں گے. اب دیکھیں کہ یہود و نصارہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں, مگر یہودی صخرہ کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے تھے. اور یہ دیکھیں کہ یہ عالم ہو کے بھی اپنی اپنی کتابوں کے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے حق سچ جو تھا وہ بیان نہیں کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ اسلام کو عالم کی لغزش, منافق کا قرآن میں جھگڑنا, گمراہ کن سرداروں کی حکومت جو ہے نا وہ تباہ کر دے گی. جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیتے ہیں نا, مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں, غلط مسئلے بیان کریں, تو پھر نیچے کیا ہوتا ہے, بدعتیں جو ہیں وہ فروغ پاتی ہیں نا, اور پھر ایسا ایسا لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ مطلب اتنا زیادہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے, کس لیے کہ ان کی بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملات تھے وہ بیان کیے گئے تھے. یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام جب ہوئے نا مسلمان, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے فرمایا کہ اے عمر, میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبے کے فوراً پہچان لیا. میرا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے نا. یعنی کہ میری بیوی مجھے بتائے گی نا کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں جو میں پیدا کر رہی ہوں یہ تیرا ہے, یہ کسی اور کا ہے, عورت کے کہنے پر تو ہم یقین کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ یقین کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات جو ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب اندازہ کر لیں کہ یہودی اتنا زیادہ حضور کے اوصاف کو, معاملات کو جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا. اچھا جی, اس کے بعد فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا. اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے. ہر امت کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا. تو جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے, تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا گانا بنایا گیا. اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, نہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا.
معاملات خراب۔ اور اس میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے نیکیوں کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مطلب کہ اگر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتا ہے تو دوسرا جو صحابی تھے وہ پوری رات کرتے۔ اگر کسی نے ایک رات میں آدھا قرآن پاک پڑھا تو دوسرے نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ تو مطلب اس طرح نیکیوں کے معاملے میں کسی نے تھوڑے پیسے خرچ کیے اللہ کی راہ میں تو دوسرے نے زیادہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ تو اس طرح ہی ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکل جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور صحابہ نے باقاعدہ اس کے اوپر عمل کیا۔ آج ہم دنیاوی مال و دولت، عہدہ، منصب، شہرت، مقبولیت میں ایک دوسرے سے آگے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ تو سارا زینت، دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے۔ ہمیں اس معاملے میں لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے، مطلب مقابلہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں، دیکھیں قرآن پاک جو ہے اس میں ہماری سب کی تربیت کی جا رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، بے شک یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کرے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں۔ مطلب اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے مطلب تو وہ خود ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں تانے جو سنے ہیں نا، انبیاء کرام نے بھی سنے ہیں، تو یہ ان کی سنت ہے۔ اگر آپ دین پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ میرے کہنے پہ خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہودی آپ کو آ کے برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، ان کے اعتراضات سے خود کو سہم نہ جاؤ، بلکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے دیکھو، بس میری عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا جی، اب اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ مطلب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا ہی احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اور وہ رسول کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، دانائی، طہارت نفس، تزکیہ قلب، اصلاح ظاہر و باطن و دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں تمہیں دینے والے ہیں۔ فرمایا، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاک کر دو، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں بتائیں جو کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہر علم کے لحاظ سے، ظاہری علوم کے حوالے سے بھی اور باطنی علوم کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے معاملات سکھائی۔ امام بصیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، یعنی آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں، اور علم و کرم میں آپ کے برابر یا رسول اللہ کوئی بھی تو نہیں ہے۔ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں کھڑے اور ہم کو مخلوق کی پیدائشی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے، جہنمی اپنی منزلوں میں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی تمام کائناتی خبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا علم۔ اچھا جی، ایک بڑی مشہور و معروف آیت آپ سنتے ہیں اکثر، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے۔ سامعین محترم، ذکر کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا، ایک زبان سے، دل سے، اور ہم تیسرا ذکر کیا کرتے ہیں؟ اپنے اعضائے بدن کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے توبہ، استغفار، خطبہ، نیکی کی دعوت وغیرہ بھی اس میں شامل ہے زبانی ذکر میں نا۔ پھر قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمتوں کی بریائی، اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اندازہ کریں کہ جی یہ شرعی مسائل میں جو علماء کرام غور کریں نا، اہل علم، اور وہ تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ پھر اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اچھا جی، ذکر کے فضائل جو ہیں وہ احادیث چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، بزرگان دین اولیاء کرام مزارات پہ آستانوں میں جو ہے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، لوگ بلند آواز میں بھی ذکر کرتے ہیں اور خفی میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل امین دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، مطلب بیٹھا ضرور ہے، ذکر نہیں کر رہا لیکن بیٹھا تو ہے نا ذکر کرنے والوں میں۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اندازہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا نا حضور نے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہت بہتر مجمع میں اس کو بیٹھ کے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ تھوڑا سا میرے قریب ہوتا ہے تو میں، اگر وہ ایک انگلی جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا چند انچ بھی میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز بھر سے بھی زیادہ اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ کی شایان شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ مطلب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اسی طرح اس کو عطا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میرا شکر ادا کرو، نہ شکری مت کرو نا۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کے معنی نہ شکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو معنی آتا ہے وہ نہ شکری ہے، کہ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں بھی، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم جتنا الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا ہی زیادہ انعام و کرام نوازے گا ہمیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صبر سے مدد کرنا یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اسی طرح جیسے دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مشکل پیش آتی تھی، مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیتے نا۔ جیسے آپ دیکھ لیں نا، نماز استسقاء ہے، نماز حاجت بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماشاءاللہ سے عمل مبارک۔ پھر صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر رکنا جس پر رکنے کا عقل و شریعت تقاضا کر رہی ہو، نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل و شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ اب صبر کی اقسام کیا ہیں؟ بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا، ان پر ثابت قدم رہنا، اور آپ کی جو طبی خواہشات اور خواہشات ہماری بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، تو ان پر صبر کرنا نا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بجائے کہ ان پہ نا امیدی کا اظہار کرنا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا، کچھ بھی جو بھی منہ میں آئے بول دینا، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ خیر بہرحال یہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے صبر کے 10 فضائل۔ اب اندازہ کریں، قرآن پاک کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، یار کاش ہم نے بھی دنیا میں صبر کیا ہوتا۔ صبر کرنے والے رب تعالیٰ کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ صبر آدھا ایمان ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔
اب یہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو نا، تو صبر اور نماز جو ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے بھی مدد مانگو، تو آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی کرو، مدد کرو، بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دوسرے سے مدد مانگنا، اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہ میں جانا بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ وہ بھی غیر خدا ہے، صبر بھی غیر خدا ہے، اور نماز بھی غیر خدا ہے، تو اگر ہم ان سے مدد مانگ لیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں جیسے حدیثوں کی تو گنتی نہیں بلکہ بکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے اللہ کی مدد، صبح کی عبادت سے استعانت کرو، مطلب مدد کرو، شام کی عبادت سے مدد کرو، کچھ رات رہے کی عبادت سے مدد کرو، علم کے سیکھنے سے مدد کرو، سحری کے کھانے سے مدد کرو، کس کی اپنے جسم کی مدد کرتے ہیں نا، تو دیکھیں صدقہ و خیرات سے مدد کرو۔ تو مدد جو ہے کوئی اللہ کی غیر سے مدد مانگنا وہ شرک نہیں ہے، جب آپ کا یہ ہو کہ یار اصل تو علاج ڈاکٹر نے کرنا ہے، دوائی ڈاکٹر نے دینی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے مجھے شفا آئے گی، تو اس میں کوئی شرک بدعت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اولیاء اللہ بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کوئی شرک بدعت نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں نا، کوئی وہ یہ تو نہیں کہتے کہ جی ہم ہی خدا ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ اب یہ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں نا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، کرتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں، وہاں کے میوے کھاتی ہیں، اندازہ کریں، مطلب اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ شہید کی تعریف اور اس کے احکام کیا ہیں؟ شہید وہ مسلمان جو کہ تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو، اسے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا مار کر جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی ہو، اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے نہ کفن، اسے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے، اسی طرح اس کو دفن کر دیا جائے۔ مطلب شہید جو ہوتا ہے نا، جو میدان جنگ میں جہاد میں جو شہید ہوا ہے، تو اس کا بہت ہی رتبہ اعلیٰ و رفع ہے نا۔ پھر بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر کوئی مر گیا پانی کے اندر، یا جل کر مر گیا، یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والے ایسے زلزلے آتے ہیں نا، اور طلب علم اور سفر حج غرض راہ خدا میں مرنے والا، یہ سب شہید ہے۔ مطلب وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اور رستے میں موت آ گئی، اور اسی طرح کوئی سفر حج کے لیے نکلا تو رستے میں موت آ گئی۔ حدیثوں میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زیادہ ہے۔ پھر فرمایا لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، اس کا ہمیں شعور نہیں، اس لیے ان پر شرعی احکام عام میر کی طرح جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کرنا، یہ جو شہداء کے جو ہوتے ہیں نا وائف، ان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے۔ یہاں پہ اللہ پاک اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ مٹا دیتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے، اور اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے نا کہ یہاں پہ صبر کا کتنا اجر و ثواب عطا کیا جا رہا ہے، کہ جو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم مسلمان ہو جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ خاص نعمت ہے ایمان کی نا، یہ خاص لوگوں کو ملتی ہے، عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ تو جو خاص ہوتے ہیں پھر ان پر انعامات بھی خاص ہی عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، مطلب کاش ہمیں بھی دنیا میں مشکلات آتی، اور مشکلات جن کو آئیں دنیا میں بہت زیادہ، اور آج آخرت میں ان کے لیے نہایت آسانیاں ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں نا، ذرا سی بات پہ تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔
آگے سنیں ذرا کہ وہ لوگ کہ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اندازہ کر لیں۔ احادیث میں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمارے تو یہاں پر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم مطلب کوئی چیز گم ہو جائے تو پھر ہم پڑھتے ہیں کہ جو چیز وہاں تو مطلب ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، مطلب میری کوئی چیز جہاں پہ گم ہوئی ہے وہ واپس آ جائے۔ ہم تو اس لیے پڑھتے رہے ہیں۔ یہاں پہ تو بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہے۔ اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ جتنا بھی اگر آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام کا چراغ اگر بند ہو گیا تو ہمارے یہاں پر دیکھا جائے لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم رونے کی بجائے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ وہ ہماری وہ جتنی ہم اس مصیبت کو برداشت کریں گے احسن طریقے سے تو وہ ہماری نیکیوں میں لکھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ مطلب ایسا بھی ہوا معاملہ کہ کسی کا آگے 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 بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ سنیے گا ذرا اور کتنے معاملات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مصیبت پر جو صبر کرنے والے ہیں نا، یہ ان کی شان دیکھیں کیسے بیان فرمائی گئی ہے۔ مطلب جب مصیبت میں پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لینا چاہیے۔ ہماری دیکھیں نا تربیت بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ تربیت کی کتاب ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم ہے اور آپ سرکار کیسے تربیت فرما رہے ہیں؟ تربیت کے صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ غمزدہ ہونے کی بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا جب مجھے صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود اور رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین ہو جاؤں؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی زوجہ محترمہ جو تھی نا وہ پھسل گئی تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا۔ اس پر وہ ہنسنے لگیں تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے۔ مطلب اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی حوالے سے، چھوٹی سی بھی چھوٹی، اگر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث رحمت، درود اور باعث شفقت اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو کوئی چوٹ لگے، اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے اعمال کیا چکر ہیں کہ ہم تو روزہ رکھیں گے تو ساتھ ہی ہم لوگوں کو پیاسیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، ہم لوگ بھوک سے ایک دوسرے کے بارے اس کے لطائف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں سوچنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا نا کہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے یا برائیوں میں۔ تو یہ جو اپنے اندر سے دوغلا پن ہمیں نکالنا ہوگا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے صفا مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالکل مقابل مشرق کی جانب میں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں آج زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے وہاں پہ کچھ عرصہ ٹھہرے، سکون اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام جو تھا نا وہ سنگلاخ، بیابان، چٹانیں، نہ وہاں پہ کوئی سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حالانکہ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے سے بچے تھے، اور دیکھیں نا وہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بے تاب ہو کر کبھی کوئی صفا پر جا رہی ہیں پانی نہیں مل رہا، مروہ پہ جا رہی ہیں پانی نہیں مل رہا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا؟
صبر کیا انہوں نے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا ان اللہ مع الصابرین ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صبر کا اجر عطا فرمایا، انہوں نے تانے بازیاں کرنے کی بجائے، اللہ کو برا بھلا کہنے کی بجائے صبر کیا، تو اللہ نے اس کا اجر ان کو چشمے کی صورت میں عطا فرمایا، جو کہ آج بھی اس میں سے پانی جو ہے نا وہ لوگ پی رہے ہیں۔ شاعر اللہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسے صفا مروا نشانی ہے، منا و مساجد یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جیسے رمضان حرمت والا مہینہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، یہ تمام جیسے اذان، اقامت، نماز با جماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، یہ سب شاعر دین ہیں۔ نیک لوگوں سے نسبت کی برکات بھی بہت زیادہ عطا ہوتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ قدم مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا مروہ کی صحیح حج میں شامل ہے۔ دیکھیں نا کہ آج بھی اگر ہم نیک لوگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے مزارات کا ادب احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے نا کہ ان لوگوں نے احکامات الہی پر عمل کیا، اللہ نے ان کو ولی کامل بنا دیا۔ اور یا ابھی بھی آج ہم جاتے ہیں مدینہ پاک میں یا مکہ میں، جو زیارتیں ہیں ان کی، وہاں پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، وہاں سے برکات حاصل کرتے ہیں، تو ہم بھی کوئی بھی شرک یا کفر نہیں کرتے ہیں۔ صحیح ہے نا جی، یہ نیک لوگوں کی برکات جو ہے نا، یہ اللہ پاک بڑا کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دی ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے، لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، اصلاح کریں، چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں، تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ ان علماء یہود جو تھے نا ان کے بارے میں نازل ہوئی، جو تورات شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں چھپاتے تھے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو تھی نا وہ بیان کی گئی، وہ چھپایا کرتے تھے لوگوں سے۔ یہ جو لوگ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کی ضرورت یا وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت ملی، یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے، اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کر لیا کرو۔ تو یہ دیکھیں نا، آج بھی لوگ کہتے ہیں جی بس ہی قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو میں ابھی جو آپ کے سامنے قرآن پاک بیان کر رہا ہوں، میرے سامنے ماشاءاللہ سے قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور قرآن پاک کی تفسیر کھلی ہوئی ہے، تو یہ جو بار بار میں آپ کو ہر آیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، تو یہ بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن حضور پر نازل ہوا، اور جو حضور نے ہمیں قرآن بتایا ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے یہ لوگوں کا بتایا ہوا قرآن پاک امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ تفسیر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، ضروری جو ہے وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر ضروری ہے۔ صحیح ہے نا جی؟ تو یہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ یہ پھر یہودیوں کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے دیتے ہیں، تو یہ یہودیوں کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ جو آج کل تو کوئی چھوٹا موٹا آرٹیکل لکھ دیں، کوئی دو تین نمازیں پڑھ لیں، تو بڑے بڑے علماء کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ ہم آگے چلیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا گا، جس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت اور ریاضت، تبلیغ، خدمت دین میں گزری ہو۔ کفر پر مرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن وہ اینڈ پہ آ کے کفر بول دیتے ہیں، ایسے ایسے غرور تکبر میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آ کے بڑے بڑے اولیاء اکرام، بزرگان دین جو تھے نا، وہ جو تھے بہت رویا کرتے تھے باقاعدہ سے۔ تو سفیان ثوری امام ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں، کہ جب ان کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے
نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کچھ ڈر نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ خوف خدا کا جو عالم تھا، اس کا اندازہ آپ کی طرف سے منسوب کیے جاتے ہیں کچھ اشعار، ان کا مفہوم یہ ہے، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید کا ہوگا۔ یہ کہ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں اولیاء اللہ، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آج ہم لوگ غرور و تکبر میں رہتے ہیں، نہیں جی میں تے بخشے ہی جانا ہے، میں تے بڑی نیکی عمل کیتے نے، میں تے گناہ گار ہے ہی نہیں گا۔ تو بہرحال ڈرتے رہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، وہ ہمیشہ اس پہ رہیں کہ ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ پھر آگے چلتے ہیں، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے۔ پھر اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس میں بیان کیا گیا ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں، کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سائنسی علوم رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی معرفت الہی کی باتیں کی گئی ہیں، وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی معدنیات کی، دریاؤں سمندروں کی بارش باتیں، اگر کاش کہ اللہ پاک ہمیں باقی بھی چیزیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو ہمارے لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ قرآن پاک کو پڑھیں اور اس میں خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ نکالنے، غور و فکر کریں۔ اللہ پاک کہتے ہیں اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، ہمیں یہ پڑھنا چاہیے نا، اور غور و فکر کرنے کا حکم ہے اس کے اندر۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے تو جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مشرکین باطل جو تھے نا، دوسرے اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اور ایمان والوں سے جو صالحین ہیں ان کی محبت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان سے محبت کرنے، یہ ایمان والوں کی نشانی بتائی گئی ہے۔ دیکھ لیں اب جو اللہ سے حضور سے محبت نہیں کرتے اور اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے، تو وہ پھر محبت کرنے والوں میں نہیں شمار ہوتے۔ پھر آگے فرمایا جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ یہاں قیامت کی پھر منظر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ صرف پرہیزگار ہی ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اور باقی جو ہے وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، بھائی تم ہمیں اپنی نیکیاں دے دو، تم اپنی نیکیاں دو، نہیں میں کیوں دوں، میری تو نیکیاں کم ہے۔ تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہوں گی، اور پیروکار کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے، یہ ہم سے بیزار ہے۔ جیسے دیکھو نا جی، آج ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، یہ جو ہمیں اپنا کہتے تھے اور آج اپنے پاس بٹھاتے تھے، ہم سے پیسے لیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو یہ آج ہمیں تو مل ہی نہیں رہی ہے، جو کافروں کو لوگوں نے مسلمان ہونے سے روکا ہوا تھا نا۔ اور یہ آج بھی تو جو لوگ سیکولر بنے پھرتے ہیں اور مذاہب فرقوں میں بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور جب مریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ بھائی ہاں اب بتاؤ نا ذرا، اب تمہارے کدھر ہیں لوگ، وہ تو کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، نہیں نہیں جی نہیں، ہم جائیں گے اور دوبارہ سے نیکیاں کریں گے اور مسلمان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا، اور اگر گنہگار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر وہ نادم ہوگا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جسے طلب علم کا موقع ملا لیکن علم حاصل نہ کیا، اس سے حسرت ہوگی، کاش میں اور علم حاصل کر لیتا، کاش میں اور بھی نیکیاں کر لیتا۔
چلیں جی، اس کے بعد آگے بیان فرمایا گیا اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ حلال چیزیں تمہارے لیے میں نے حلال رکھی ہوئی ہیں وہ کھایا کرو اور جو ہے وہ مردار کی طرف یا دوسری چیزوں کی طرف نہ جاؤ. پھر فرمایا وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں. یہ بھی شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برے عقائد کی طرف لے کے جاتا ہے نا، جھوٹ، جنگ، لوگوں کے تذلیل کرنا، تحقیر کرنا، بہتان بازی کرنے کے لے کے جاتا ہے نا. یوں ہی بے حیائی کے کام، گانے باجے، مجرے گانا، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا چھونا، بدکاری شیطان کا کام ہے نا. افسوس کہ آج کل لوگ ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے. مطلب دیکھیں نا، ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑو یار محفل میں کیا چلنا، چلو آؤ میچ دیکھنے چلتے ہیں، چلو آؤ مووی دیکھنے چلتے ہیں، چلو آؤ یہ کام چلتے ہیں، یار محفل تو بہت لمبی ہو جاتی ہے، چھوڑو یار یہ کیا دین کی بات سننا، چلو آؤ اس کی جگہ کوئی ہم یوٹیوب پہ کوئی ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، کوئی گانے سن لیتے ہیں، کوئی میچ سن لیتے ہیں. تو اچھی بات نہیں ہم سنتے. تو یہ جو ہمیں روکتی ہیں چیزیں اچھی بات سے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اصل میں یہ شیطانی قوتیں ہمیں روک رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ اور اچھے دوست ہمیں مل جائیں نا، اچھی صحبت ہمیں مل جائے، اچھے اہل علم ہمیں مل جائیں، ہم ان کے پاس بیٹھے اور ان سے علم حاصل کریں نا، اور اچھے کاموں میں لگیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کے جائیں. صحیح ہے نا جی. اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. اب چلیں جی، ان کو کوئی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب نہیں جی نہیں، جو ہمارے بڑوں نے کہا ہم وہی کریں گے. آج بھی ایسے لوگ ہیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے تو شادی بیاہ میں جیسے ہوتا ہے یا کوئی اور ہو تو جی یہ رسمیں ہماری چلتی آ رہی، شادی بیاہ میں، فوتگیوں میں بہت سی رسمیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ بری بات ہے. فرمایا گیا ہے کہ اچھوں کی پیروی کیا کرو. اچھے بھی وہ جو بزرگان دین، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین، اولیاء صالحین کی پیروی کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر تو نے انعام کیا. اچھے لوگوں کے راستے پہ چلا کرے نا، چھوڑ دیں ان لوگوں کو. ان لوگوں میں کیا ہے آپ کو پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے نا. تو کوشش کریں اللہ والوں کے ساتھ چلا کریں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کریں. فرمایا کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی اور چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا. یہ بہرے، یہ کفار جو ہے نا بہرے، گونگے، اندھے ہیں، یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں. تو مطلب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ہم ان لوگوں کے پاس کیوں جائیں. ہمیں جانا چاہیے نیک لوگوں کے پاس. بار بار اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرما رہا ہے نا، یہاں پہ تربیت ہو رہی ہے ہماری. پھر آگے فرمایا ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو. تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہاں پہ اب دیکھیں نا کیا چیز حرام کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے. مردہ جو ہوتا ہے نا جس کے اوپر کلمہ نہ پڑھا گیا ہو، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، وہ مردار ہے. اور جو مطلب غیر شرعی طریقے سے مارا گیا ہو. پھر خون جو ہوتا ہے، پھر خنزیر کا گوشت، اور پھر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اچھا جی، اب غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کا نام یہ نہیں ہے کہ جی جناب میں نے یہ اپنے بیٹے کا عقیقہ کر رہا ہوں، یہ میں اپنے بھائی کا ولیمہ کر رہا ہوں، یہ بھائی کا نام آ گیا، بیٹے کا نام آ گیا تو یہ کیا حرام ہو گیا؟ ماں باپ کے نام سال ثواب کر رہا ہوں، یا میں جی اولیاء کرام کو سال ثواب کر رہا ہوں تو یہ حرام ہو گیا؟ نہیں، ایسا حرام بالکل بھی نہیں ہے. غیر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ بتوں کا نام لینا. صحیح ہے نا؟ اور ان کو آپ اللہ کے علاوہ اللہ ہی سمجھیں. پھر اگر آپ کسی بت کا نام لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی نام یہ اس بت کا نام لے رہا ہوں اور یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاصیتیں ہیں اس لیے لے رہا ہوں، تو یہ غلط ہے. ہاں، اگر آپ نے کوئی صدقہ و خیرات کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ میں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں لیکن میں اس کو لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلاؤں گا، تو یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے. صحیح ہے نا جی؟ اس میں کوئی حرج نہیں. اس
فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے، کیونکہ یہ تو ہم صرف اصال ثواب کر رہے ہیں، اس کا ثواب پہنچا رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ مثلا یوں کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں ظہر کی نماز، جنازے کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، پیر کا روزہ، تو یہ ہم نے دیکھا نا غیر اللہ کی طرف سب کو منسوب کیا ہوا، تو کیا اس سے ہم کیا اسے کہتے ہیں گناہ گار ہو گئے؟ تو یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی بزرگ یا کسی اور کی طرف منسوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا؟ ایسے ہی خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی پتہ نہیں لوگ کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ مطلب دیکھیں اللہ کا نام لیا ہوا ہے اور وہ اللہ کے لیے کیا ہے، ہاں اب وہ اللہ پاک نے تو نہیں کھانا نا، اب وہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے۔ میں نے بکرا ذبح کیا اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، ہاں لیکن وہ انسانوں کو کھلا رہا ہوں، تو کیا وہ شرک ہو گیا؟ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ دیکھیں یہ یہودی بھی ایسے کرتے تھے اور آج کے بھی لوگ جو ہے نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جہاں پہ حضور کا ذکر آتا ہے وہ چھپا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت نہ بیٹھے، جبکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو بہت زیادہ منع فرمایا۔ یہودی چھپاتے تھے نا لوگوں سے، یہ ان کی توریت میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی تھی وہ چھپاتے تھے تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے نا سارے کے سارے ایمان لے آئے نا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں، کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں کو، غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، مصیبت سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ یہاں پہ ایمان کی تفصیل جو ہے نا وہ یہاں پہ بیان فرمائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ مستحق، جیسے اب رمضان المبارک آ رہا ہے ویسے تو رمضان کے علاوہ بھی ہمیں بانٹنا چاہیے، مستحق لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے بیان فرمایا گیا رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو، اور پھر یتیموں پہ اپنے مال کو ہیں ان کو خرچ کیا کریں، پھر مسکینوں پہ خرچ کیا کریں، پھر اس کے بعد اندازہ کریں کس پہ خرچ کرنا ہے آپ نے، مسافروں پہ خرچ کیا کریں، سائل جو آتے ہیں آپ کے پاس ان کو ضرور دیا کریں، صحیح ہے نا، جو ضرورت مند ہے اس کو ضرور دیا کریں ان کی، پھر اگر کوئی غلام ہے کسی کا قرض ہے وہ ادا کر دیا کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ راہ خدا میں مال دینا کیسا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے بہت پسند فرمایا۔ پھر چوتھا پارہ کی پہلی آیت ہے نا، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ ہمیں دولت سے پیار ہوتا ہے، اپنی چیزوں سے پیار ہوتا ہے، تو جتنا آپ اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں اللہ پاک اتنا ہی آپ کو عطا کرتا ہے۔ پھر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، پھر زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند فرمایا نا۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو، اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہوئی، تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے۔ دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی تھی نا، اوس اور خزرج، تو یہ مطلب اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک بندہ مارتا تھا وہ کسی کا، تو اگلے جا کے 10-12 بندے مار آتے تھے، تو یہ فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی ہے تو بس اسی کو کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ عورت کے بدلے میں 10 مردوں کو مار دو، عورت ہے تو عورت کے بدلے عورت، بچے کے بدلے بچہ، بڑے کے بدلے بڑا، غلام کے بدلے آزاد کو نہیں مارنا۔ تو یہ ایک زندگی گزارنے کے بڑے بہترین طریقے اصول سکھائیں گے، قانون جسے کہتے ہیں نا اسلامک
لا، یہ ہے اسلامک لا، جو قانون ہے نا جو اللہ پاک بتا رہے ہیں، یہ عدالت کا قانون، یہ عدالت کا بھی دیکھیں نا معاملات سارے قرآن پاک میں بیان کیے گئے، تربیت کے دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک کی قربان جائیں کہ ہر چیز ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، یہ ساری چیزیں بیان فرمائے گی۔ اور اے عقل مندو، خون کے بدلے خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو اس میں، صحیح ہے نا جی، فضول میں لوگوں کو نہ مارتے پھرو۔ یہ اسی طرح پھر فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر دی، پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ دیکھیں ابھی قصاص کی بات چل رہی تھی، اب بات چلنی شروع ہوئی ہے وصیت کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وصیت کے احکامات ماشاءاللہ بیان کیے جا رہے ہیں، پھر میراث کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، پھر اگر فرمایا گیا اگر کوئی آپ کی وصیت کر جاتا ہے نا اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اس نے غیر شرعی طور پہ وصیت کی ہے اپنی مرنے سے پہلے، تو اگر کوئی عالم ہے یا کوئی حاکم ہے، کوئی بڑا رشتہ دار سمجھ والا ہے، تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ بیٹوں کو ایکول نہیں اس نے اپنی جو ہے وہ جائیداد بانٹی ہے، بیٹیوں کو نہیں بانٹی، تو وہ پھر اس شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جو اس کو سزا ملنی ہے اس بات پہ، اس کو بچانے کے لیے، تو وہ ان کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم کے پاس بیٹھ کے میراث کے، وصیت کے، ان تمام معاملات کو سیکھیں۔ اگر کوئی بندہ اگر مرنے سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ باپ کو خاص کر کہ، اور اسی طرح لوگوں کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ معاملات ضرور سیکھیں، اور اگر کوئی دوست بھائی بہن غلط کر رہا ہے تو اس کو بتانا بھی بہت، اور یہ عمل بھی بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے، صحیح ہے نا جی۔ اور پھر ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب جی یہاں پہ روزوں کی بات آ، یہ رمضان المبارک بھی ماشاءاللہ سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جو، روزے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو بیسیکلی پرہیزگار بنانا، اور روزہ کیا ہے؟ اس کو پہلے تمام امتیں جو تھیں ان کی شریعتوں میں جو تھے روزوں کے دن اور احکام بے شک ہم سے مختلف ہوتے تھے، لیکن لازم وہ لوگ بھی روزے رکھا کرتے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند فرمایا روزے کے معاملات کو نا۔ پھر فرمایا گنتی کے چند دن ہی تو ہوتے ہیں جو تم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، گنتی کے چند دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھیں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہاں پہ روزے کی معاملات، روزے کی رخصت اور چند اہم مسائل پہ بات کی گئی ہے، پھر روزے کے فوائد جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، روزے کی برکات جو ہیں وہ ساری اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو رمضان کا مہینہ، اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھیں، اور باقی دنوں میں رکھ لینا۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانی اس لیے کہ تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا، مکمل قرآن کریم رمضان مبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا بھی رمضان میں ہوئی، صحیح ہے جی۔ بہت زیادہ اس میں ماشاءاللہ سے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم علیحدہ سے اس کے ویڈیو کلپس بنائیں گے ادارہ جاء الحق کی جانب سے۔ آگے چلتے ہیں، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جب بھی جیسے بھی مجھے پکارتے ہو میں ضرور سنتا ہوں۔ ہاں لیکن ہر بندے کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے نا، کہ جو جتنا مقبول بارگاہ ہوتا ہے اس کی دعائیں بھی اتنی زیادہ قریب سے اللہ پاک سنتا ہے نا، اور جو جتنا احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی دعائیں بھی پھر اتنی ہی قبول نہیں ہوتی۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اب یہ روزوں کا ٹاپک آیات چل رہی ہے نا ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال قرار دیا گیا، اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ
کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہاری نصیب میں لکھا ہو ویسے طلب کرو، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈورا سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو۔ اچھا جی، یہ سارے اس میں اس آیت میں جو ہے روزوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اپنی زوجہ جو ہے آپ کی بیوی، ان کے پاس جانے کہ پہلے تو یہ تھا کہ صرف افطاری سے عشاء تک جا سکتے تھے، لیکن پھر فرمایا کہ افطاری کرنے سے لے کر صبح جو ہے فجر کی اذانوں سے پہلے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ بھی دیکھیں گھریلو لائف جو ہے نا اس کو آسان کرنے کے معاملات بیان کیے گئے ہیں کہ گھریلو لائف آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے، ایک دوسرے کی باتیں باہر نہیں بیان کرنی چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کے معاملات کو بہتر طریقے سے کر لینا چاہیے۔ پھر اسی آیت میں اعتکاف کے حوالے سے بیان کیا گیا، اعتکاف کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماشاءاللہ سے اعتکاف فرمایا۔ اچھا جی، آگے پھر فرمایا کہ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پہ جان بوجھ کر کھا لو، فضول میں لوگوں کی لڑائیاں نہ کرواتے پھرو، ایویں فضول میں کسی کے اوپر روب دبدبا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی کو پولیس میں پکڑوا دیا، کسی کے اوپر جھوٹا کیس ڈلوا دیا، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، تمام معاشرے کی ایک بہتری اور تربیت بیان کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے تربیت بیان کی جا رہی ہے نا۔ پھر آگے دیکھیں اب حج کے معاملات کے بارے میں ماشاءاللہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے، بہت سے مسئلے مسائل ہیں، کچھ آیات ہیں آگے پھر حج کے حوالے سے، پھر اس کے بارے میں اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہو، حد سے نہ بڑھ جاؤ، پھر جہاد کے حوالے سے کچھ آیات ہیں وہ بیان ماشاءاللہ سے کی جا رہی ہیں، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر وہ اگر اچھا یہاں پہ بھی حکم یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں نا، کچھ دشمن عناصر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام میں مارنے کا حکم ہے، تو بھائی مرنے مارنے کا حکم صرف ان کو ہے جو مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئیں، صحیح ہے نا؟ اور جو مسلمانوں کو نہیں مارنے کے لیے آ رہا، آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے لڑنا نہیں ہے آپ نے، اس سے جو آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، مثلاً کہ نہ فرمایا گیا اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، مکہ کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ۔ تو فرمایا فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا، مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کر دو، کافروں کی یہی سزا ہے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں نا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف کر دو ان کو، لیکن اگر وہ کیا سے کہتے ہیں یہاں پہ بدلہ لینے سے متعلق دین اسلام کی حسین تعلیم کتنی پیاری ہے نا۔ فرمایا کہ اگر تمہارا دل کہہ رہا انہوں نے تمہارے اوپر بڑا ظلم کیا، کسی کو انگاروں پہ لٹایا، انہوں نے کوڑوں سے مارتے تھے مسلمانوں کے کاروبار چھین لیتے تھے، ان کی بہنوں بیٹیوں کی عزت آبرو کی تباہ و برباد کر دیتے تھے، اندازہ کریں اتنا برا وہ سلوک کرتے تھے۔